السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دنیا کی آبادی اس وقت 7.7 بلین لوگوں تک پہنچ چکی ہے، جو تاریخ کی سب سے تیزی سے بڑھتی رفتار ہے۔ میڈیکل سائنس میں ترقی کے بعد پیدائش کا بڑھ جانا اور اموات کا کم ہو جانا اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ ہماری ارتھ کے ٹوٹل ایریا میں سے صرف 71% انسانوں کے رہنے کے قابل ہے، جس میں سے آدھے پر ایگریکلچر یعنی زراعت موجود ہے، جبکہ باقی حصہ صحراؤں اور جنگلات پر مشتمل ہے جو بالکل غیر آباد ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے انسانیت پہلے ہی خود غرض بن کر جنگلات کا صفایا کر رہی ہے اور اس کی جگہ اپنی انسانی آبادی کو بڑھا رہی ہے۔ لیکن اگر کیا ہو کہ ہم اس کا کوئی متبادل تلاش کر لیں جس کی بدولت آنے والے کئی سو سال تک جنگلات اور قدرتی حیات کو اپنے فائدے کے لیے تباہ نہ کرنا پڑے۔ ایسا ہی خیال ایک جرمن انجینئر فریڈرچ بیزلر کے دماغ میں دنیا کے سب سے بڑے اور گرم صحرا افریقن صحرا کے متعلق آیا کہ کیوں نہ 4800 کلومیٹر لمبائی اور 1800 کلومیٹر چوڑائی پر پھیلے اس عظیم الشان صحرا کو، جو پچھلے کئی ہزار سال سے ویران پڑا ہے، کیوں نہ اسے پھر سے آباد کیا جائے اور یہاں پر مصنوعی طریقے سے دنیا کی 13ویں سب سے بڑی جھیل کو پیدا کروایا جائے۔ لیکن اگر ایسا کسی طرح سے ممکن ہو گیا تو انسانیت ایک بار پھر سے اس ہزاروں سال سے ویران پڑے صحرا پر سبزہ اور ہریالی اگتی دیکھے گی اور زندگی بالکل بدل کر رہ جائے گی۔ سہارا بر اعظم افریقہ میں واقع ہے اور اس کا سائز تقریباً پورے کے پورے ملک چائنا یا USA کے برابر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے سہارا کئی بار سرسبز ہوا اور کئی بار صحرا بنا، لیکن صرف چند ہزار سال پہلے زمین کے روٹیشن میں بدلاؤ کی وجہ سے اور مونسون کے بدلاؤ کی وجہ سے یہ حال ہی میں خشک اور ویران ہوا ہے۔ میڈیٹرین سی سے سب سہارا افریقہ تک سفر کرنے کے لیے سہارا کے صحرا کا سب سے مشکل اور رکاوٹ والا راستہ ہزاروں کلومیٹر تک مسافروں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس کے مغرب میں میڈیٹرین سی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، جبکہ الجیریا، چھاڈ، مصر، لیبیا، مالی، موریتانیہ اور نائجیریا جیسے ممالک سے گھرا ہوا ہے۔ سہارا کے ایک خاص حصے کو کٹارا ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ سی لیول سے سب سے نیچے واقع ہے اور اس کا رقبہ لبنان ملک کے سائز سے بھی 2 گنا بڑا ہے۔ یہاں صرف ایک گاؤں موجود ہے جہاں صرف 363 لوگ ہی رہتے ہیں۔ اس نچلے ترین حصے کو اگر کسی طرح سے سمندر سے جوڑ کر مصنوعی جھیل بنا دی جائے تو سہارا ایک بار پھر سے سرسبز ہو سکتا ہے، جس سے ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا یہ رقبہ فشنگ، ٹریڈ اور ٹورزم کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی کی رہائش کے لیے ایک بہت بڑا رقبہ فراہم کرے گا۔ سب سے پہلے 1939 میں یہ آئیڈیا جان بیل نام کے شخص نے پیش کیا تھا، جسے بے وقوفانہ کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن جب 1964 میں بیسلر نے اسے عملی طور پر کرنے کا مکمل پلان پیش کیا تو دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس نے بتایا کہ میڈیٹرین سی سے کٹارا ڈپریشن تک 55 کلومیٹر لمبی اور 60 میٹر گہری مصنوعی جھیل کھودنے میں 10 سال کا عرصہ لگے گا اور $3.5 بلین کی لاگت آئے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس صحرا کی گرمی سے پانی بھاپ بن کر اڑ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی طرح سے پانی کے بہاؤ کو کانسٹنٹ رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسی پانی سے الیکٹریسٹی بنانے کے لیے پاور سٹیشن بھی لگایا جائے گا جو 6800 میگا واٹ تک بجلی بنا سکتا ہے، جو اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دنیا کا 8واں سب سے بڑا پاور سٹیشن ہوگا۔ لیکن جب $3.5 بلین کی لاگت انویسٹرز اور مصر کی حکومت کو بتائی گئی تو یہ منصوبہ مشکل کا شکار ہو گیا۔ لہٰذا بیسلر نے اس کا ایک حیران کن حل بتایا کہ میڈیٹرین سی سے کٹارا تک 213 سوراخ بنا کر ہر ایک سوراخ میں 1.5 میگا ٹن نیوکلیئر ہتھیار پھینکے جائیں تاکہ وہ ایک ساتھ پھٹ کر دھماکے سے اس ایریے کو پھاڑ کر جھیل کے گزرنے کا راستہ بنائیں، یعنی جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 100 گنا زیادہ طاقتور۔ لیکن اس منصوبے میں بھی قیمت کے ساتھ ساتھ 25,000 لوگوں کو آس پاس کے ایریے سے نکالنا ہوگا اور 213 نیوکلیئر بمز کا ایک ساتھ دھماکہ کروانا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ ہوگا، جس کی ریڈیشن سمندر پار اور ہمسایہ ممالک تک بھی پہنچیں گی اور کینسر جیسی جان لیوا بیماریاں پیدا کریں گی، جبکہ اس کے اثرات ختم ہونے میں یا کم ہونے میں کئی سال کا وقت لگے گا۔ اس کے علاوہ اس قدر شدید دھماکے سے براعظم افریقہ اور عربین جزیرے کی ٹیکٹونک پلیٹس ہلنے کا بھی خطرہ ہے، جس سے زلزلے اور آتش فشاں پھٹ سکتے ہیں۔
इसके अलावा सहारा में वर्ल्ड वार 2 के दौरान ज़ेरे ज़मीन बनाई गई 3 मिलियन माइंस भी मौजूद हैं जो कभी भी फटकर तबाही मचा सकती हैं। सो इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए मिस्र हुकूमत ने इस मंसूबे को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। दोस्तों, इस दुनिया के वसाइल बहुत महदूद हैं, सो गिने चुने लोग ही यहाँ रह सकते हैं। लिहाजा इंसान की हमेशा यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मनसूबा बंदियाँ करके इन वसाइल का कोई मुतबादिल तलाश करें। अल्लाह ताला ने दरियाओं, समंदरों और झीलों तक का निज़ाम एक मखसूस हिसाब और इंसानी ज़रूरत के मुताबिक बनाया है, जिसे साइंस आज भी सिर्फ कुदरती बदलाव समझती है और इससे छेड़छाड़ करती रहती है। लेकिन मसनूई तौर पर दरिया और समंदर बनाना तो दूर की बात, एक मसनूई झील भी बनाना इनके लिए इस कदर मुहाल है। बहरहाल इंसानी फितरत इसे ऐसे अजीबोगरीब मंसूबों के लिए उभारती रहती है और हमेशा रहेगी, लेकिन आखिर में हमेशा इस पर यह हकीकत अयां होगी कि कुदरत से छेड़छाड़ करना इसके बस की बात नहीं। सो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मंसूबा वाकई किसी तरह से मुमकिन है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।